subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محسن علی سکھر سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ کیا ہے، تہجد کی نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، براہ کرم رہنمائی کر دیجیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ تہجد کی نماز بڑی فضیلت و برکت والی نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد رب کریم کو جو سب سے محبوب ترین نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، اور پھر تہجد کی نماز کے وقت مانگی گئی دعائیں بڑی جلدی اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل کرتی ہیں۔ یاد رکھیے، تہجد کی نماز کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے تو تہجد کی نماز کے وقت کے متعلق جان لیجئے۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی آذان آنے سے پہلے تک باقی رہتا ہے۔ رات کے کسی بھی حصے میں اگر آپ سو کر اٹھ جاتے ہیں، چاہے 1 بجے ہوں، 12 بجے ہوں، خواہ 11 ہی کیوں نہ ہوئے ہوں، اگر آپ اس ٹائم تہجد کے نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ سب سے جو افضل وقت ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کا، وہ رات کے تہائی حصے کے بعد کا وقت ہے۔ ایک بات جو سمجھنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز سو کر اٹھنے کے بعد پڑھنا انتہائی افضل ترین ہے، اس سے ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان رات کو جاگ رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں سو گیا تو تہجد کے وقت میں نہیں اٹھ سکوں گا، فجر کے وقت ہی اٹھوں گا، اس طرح سے میں تہجد کی نماز سے لیٹ ہو جاؤں گا، تو پھر ایسا شخص رات کو سونے سے پہلے بھی تہجد کی نفل پڑھ سکتا ہے۔ یہ بات تو تھی تہجد کی نماز کے وقت کے بارے میں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب ہے۔ تو تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز ادا کر لینے کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر سحری کا ٹائم ختم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اسی طرح رات کے کسی بھی پہر آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سو کر اٹھ کر پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اگر سوئے نہیں تو پھر بھی کسی بھی وقت آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب تہجد کی نماز کی رکعتیں کتنی ادا کرنی ہوتی ہیں؟ یاد رکھیے، تہجد نفل نماز ہے۔ آپ اس کی 2 رکعت، 4 رکعت، 6، 8 جتنی بھی آپ آسانی سے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی نیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تہجد کی نماز 2 رکعت نفل پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں، تو یاد رکھیے اس میں کوئی خاص صورتیں نہیں پڑھی جاتی ہوتیں، بلکہ جو بھی قرآن کریم کی آیات یا صورتیں آپ کو اچھے تلفظ کے ساتھ یاد ہیں آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بس اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ نماز کو بڑے آرام و سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ یاد رکھیے، جس طرح نارمل روٹین میں 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے، بالکل اسی طریقہ سے ہی تہجد کی ساری نماز ادا کی جائے گی۔ یہ تو تھا نماز تہجد پڑھنے کا ایک آسان سا طریقہ جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور پھر نماز تہجد پڑھ لینے کے بعد دعائیں مانگیں۔ اس ٹائم اللہ پاک اپنے بندے کے اٹھائے گئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ وہ خاص وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رحمت لوگوں کو اپنی طرف آوازیں لگا رہی ہوتی ہے۔ جب بھی دعا مانگیں تو پوری امت محمدیہ کے لیے دعا مانگیں، اور دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم تہجد کی نماز پڑھنے والا بنائے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کو اعزاز سے، نعمتوں سے اور اپنی خصوصی نوازشات سے مالا مال کرے تو ہم بھی انہی خوش نصیبوں میں سے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم سو کر اپنا وقت گزار دیں اور پھر کل یہ تمنا کرتے رہیں کہ کاش ہم نے بھی رات کے کچھ لمحات اللہ کی یاد میں گزارے ہوتے تو آج یہی نعمتیں بھی ہمارا مقدر بنتیں۔